نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال فما خطبك يا سامری، کہا اور تیرا کیا معاملہ ہے سامری؟ سامری تیرا کیا قصہ ہے؟ اب اس کی طرف متوجہ ہوئے، پہلے بھائی کو پکڑا پھر سامری کو پکڑا۔ اچھا، اس سے بھی سمجھ آتی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ چھوٹے تھے عمر میں، لیکن پرسنالٹی ان کی زیادہ اسٹرانگ تھی، اور وہ پوچھ سکتے تھے سامری کو بھی اور ہارون علیہ السلام کو بھی، حالانکہ وہ بڑے تھے، خود سے بڑے تھے، لیکن بال تک پکڑ لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں آپ کہیں کہ بڑوں کی بےزتی کرنی چاہیے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو چنتا ہے کسی کام کے لیے، اپنی نبوت کے لیے، اپنے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، تو کچھ کوالٹیز دیکھتا ہے کہ یہ شخص کتنا بوجھ اٹھانے کے قابل ہے، کیا کر سکتا ہے۔ پھر وہ عمر نہیں دیکھتا، مال نہیں دیکھتا، شکل و صورت نہیں دیکھتا۔ وہ طالوت کے قصے میں کہ اگرچہ وہ مال میں کمزور تھے لیکن علم اور جسم میں وسعت رکھتے تھے، اپنی ان کوالٹیز کی وجہ سے چنے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جسمانی قوت کے اعتبار سے اور اپنی پرسنالٹی وائز بہت اسٹرانگ تھے۔ اصل میں اس پوائنٹ کو اس لیے بھی اتنا ایلیبوریٹ کریں کہ کل مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہارون علیہ السلام بھی تو نبی تھے، تو ان کو کیوں نہیں یہ سب کچھ ملا جو موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے؟ پرسنالٹی کا فرق ہے۔ ہارون علیہ السلام سامری کو نہیں پوچھ سکے، کچھ نہیں کہہ سکے، اور انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ میں نہ کہوں کچھ، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بہت شدت سے پوچھا، فما خطبک یا سامری، تیرا کیا معاملہ ہے، تجھے کیا ہوا تھا؟ قال بصرت بما لم یبصروا بہ، اس نے جواب دیا میں نے وہ دیکھا جو ان کو نظر نہیں آیا۔ بہت ہوشیار آدمی تھا سامری، کہتا ہے مجھے وہ سوجھا جو اس قوم کو نہیں سوجھا۔ فقبضت قبضة من اثر الرسول، اور یہ بھی اس نے ایک بات بنائی، میں نے رسول کے نقش قدم سے کچھ مٹی اٹھائی، فنبذتها، پھر اس کو ڈال دیا، وكذلك سولت لي نفسی، اور میرے نفس نے مجھے اسی بات کی صلاح دی تھی، اسی چیز کو مجھے اچھا کر کے دکھایا تھا۔ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، سولت لی نفسی، تسویل کیا ہوتا ہے؟ نفس کا اس چیز کو جس پر وہ حریص ہو خوبصورت کر کے دکھانا کہ بری چیز اچھی نظر آنے لگے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو اس کے لیے بھی کیا ہوا تھا؟ یہی لفظ استعمال ہوا۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب بھائی کو پھینکا تھا تو ان کے لیے بھی یہی سوالہ کا لفظ استعمال ہوا، اور یہاں بھی سولت لی نفسی، یعنی نفس کا سولت کیا ہوتا ہے کہ انسان بری چیز کو اچھا سمجھنے لگے، کسی بھی خرابی کو انسان اچھائی سمجھنے لگے تو اسی کیفیت کا نام۔ قال فاذهب، فرمایا جا، فإن لك في الحیاة، تیرے لیے اس دنیا میں اب کیا ہے زندگی میں، ان تقول لا مساس، کہ تو کہتا پھرے ہاتھ نہ لگاؤ، ہاتھ نہ لگاؤ، ڈونٹ ٹچ، لا مساس، مس سے۔ بائبل میں آتا ہے کہ سامری کوڑھ کا مریض بن گیا تھا، اس کا جسم اتنا مکروہ ہو گیا کہ لوگ اس کو دور سے ہی دیکھ کے بھاگ جاتے تھے، کیڑے پڑ گئے اس میں، لوگ اس سے کترانے لگے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ لیڈر جس نے جھوٹ کی بنیاد پر قوم کو اپنے گرد اکٹھا کیا اور مہارت سے انہیں اپنا شدائی بنایا، دنیا میں ہی اللہ نے اسے لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جھوٹ کی بنیاد کبھی بھی سالڈ نہیں ہوتی، انسان دنیا میں ہی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس۔ اچھا، یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض تفسیروں میں یہ بات آئی ہے کہ سامری نے موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو کچھ مٹی اٹھائی، بعض نے کہا جبریل کے قدموں کی اٹھائی۔ اصل بات یہ ہے کہ اس نے کہانی گھڑی تھی، لیکن بعض لوگوں نے اس طریقے میں عمل کر کے جادو شروع کر دیا کہ جس پہ جادو کرنا ہو وہ جہاں سے جا رہا ہو اس کی مٹی اٹھا لو، یا اتار کرنا ہو تو اٹھا لو اور معلوم نہیں کس میں ملا کے کیسے ڈالو۔
جادو کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات پانی پھینک دیا جاتا ہے راستے میں جس میں کوئی ایسا کلام ہوتا ہے یا ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو انسان پہ اثر انداز ہوتی. لیکن یاد رکھیے جو صبح شام کی دعائیں پڑھتا ہو اس پہ کوئی چیز پر اثر نہیں کرتی. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه، اور تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس سے تو ہرگز پیچھا نہ چھوڑا جائے گا. وہ کون سا وقت؟ قیامت کا، آخرت کا، کہ تیری خوب پرسش ہوگی. منظر الى الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اور دیکھ اپنے الہ کو جس پہ تو جم کے بیٹھا تھا، جس کا تو اعتکاف کر رہا تھا. لنحرقنہ، البتہ ہم ضرور جلا ڈالیں گے اس کو. ثم لننسفنہ، پھر ہم ضرور گرا دیں گے اس کو. فی الیم میں، سمندر میں. نسفا، گرا دینا، اڑا دینا. ریزہ ریزہ کر کے اس کی خاک بھی سمندر میں بہا دیں گے. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ سونا تھا، ٹکڑے کر کے واپس قوم کو دے دیتے. شرک کے آثار بھی مٹا دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، کس لیے؟ کہ قبروں کو برابر کر دو. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آگے یہی حکم دیا تھا کہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ کہوں جو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ سارے آثار شرک جو ہے ان کو مٹا دو. کیونکہ ڈر یہ تھا کہ اگر اس بچڑے میں سے کچھ بھی نشانی کے طور پر بھی رکھ لیا جاتا تو لوگ پھر کسی وقت اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا الہ اللہ ہے، وہ ذات جس کے سوا کوئی الہ نہیں مگر وہی. یعنی جس بچڑے کو تم اپنا الہ سمجھ بیٹھے تھے وہ الہ ہے ہی نہیں. الہ تو بس اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. وسع کل شیء علما، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے، چھایا ہوا ہے. ہر چیز اس کے علم کے احاطے میں ہے. اس چیز پر قصے کا اختتام یہ بتاتا ہے کہ الہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر چیز سے واقف ہو. الہ وہی ہو سکتا ہے جو ہر چیز کو جانتا ہو. آیت الکرسی میں بھی آپ نے اللہ تعالی کی یہی صفت پڑھی تھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور آخر میں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. یعنی اللہ کا علم تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو علم میں سے بس اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے. اور اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو نہیں سکتا کیونکہ کسی اور کا علم اتنا ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں. اللہ کے علم کی وسعت کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک میں ایک مثال دی گئی ہے کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا نہیں گرتا زمین پر مگر وہ اس کو بھی جانتا ہوتا ہے. اور انسانوں کے علم کا حال کیا ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ ایک درخت پر پتے کتنے ہیں، ان کا گرنا اور پھر دوبارہ اگنا اور پھر دوبارہ گرنا اور ہر سال نئے پتوں کا آنا، اس کے بارے میں انسانوں کو تو کچھ بھی علم نہیں. انسانوں کا علم تو اتنا محدود ہے کہ کائنات کی وسعتیں اپنے اندر جو کچھ سمیٹے ہوئے ہیں انسان ان سے بالکل بے خبر ہے. ایک مشہور سائنٹسٹ نے جس نے کئی سال ناسا میں کام کیا، اچانک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ریٹائرمنٹ کی زندگی اختیار کر کے ایک گاؤں میں چلا گیا دور دراز. تو صحافی اس کے پیچھے پڑ گئے اور وہاں تک جا پہنچے اور اس سے پوچھا کہ آپ اتنا اہم کام چھوڑ کر ایک دم گمنامی کی زندگی کیوں بسر کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی تھا کہ میں جو
علم کے راستے میں آگے بڑھ رہا تھا میری جہالت بڑھ رہی تھی. مجھے یہ احساس زیادہ شدت سے ہونے لگا کہ میرا علم کم ہے، میں کچھ نہیں جانتا. اور یہ حقیقت ہے کہ فضا میں کچھ ہی دور جانے کے بعد آگے کیا ہے انسان اس کے بارے میں بالکل بے خبر ہے. بہت سی چیزوں کے بارے میں محض اس کی قیاس آرائیاں ہیں، حالانکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے. لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ ان سب کو ہم الہ کا درجہ دیے ہوئے ہیں. دنیا کا علم رکھنے والوں کو اور ذرا معمولی زیادہ علم رکھنے والوں کو ہم خدا سمجھ لیتے ہیں. وہ جو کچھ کہہ دیں ہمارے لیے حرف آخر ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں خدا اور رسول کوئی بات کہہ دیں تو وہ بات ہمارے نزدیک کچھ بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. یہ ایک غلط طریقہ ہے، اللہ کی ناقدری اور ناشکری ہے. پورے قصے کا خلاصہ ہے یہ آیت، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما. یہاں کلّ کا لفظ بھی بڑا اہم ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں میں سے عام طور پر اگر کوئی انسان بہت بڑا عالم مانا جائے تو عموماً اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک فیلڈ میں ہی کچھ مہارت رکھتا ہے، دوسرے فیلڈ کے بارے میں بالکل لا علم ہوتا ہے. بعض اوقات بڑے بڑے علماء کو، اچھا علماء کا لفظ جب میں بولتی ہوں تو اس سے مراد صرف دین کے علماء نہیں ہے، دنیا کے بھی کسی علم کے علماء ہو سکتے ہیں. اگر آپ ان لوگوں کے حالات زندگی پڑھیں تو بسا اوقات ہنسی آتی ہے کہ بڑے بڑے علماء کو بعض اوقات ایک چھوٹا سا کام نہیں کرنا آتا ہوتا. بہت کچھ جاننے والے بعض اوقات ایک چھوٹی سی اسکل سے بالکل نابلد ہوتے ہیں. مثلاً ایک اسکالر جس کو میں نے بہت پڑھا، بہت فیورٹ ہے، اس کی لائف کے بارے میں ایک روز میں پڑھ رہی تھی. انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ میں جس چیز سے پریشان ہوتا ہوں وہ یہ کہ ناشتہ صحیح طور پر نہیں کر پاتا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے آج تک بریڈ پر مکھن اور اس پر جیم صحیح طور پہ لگانا نہیں آیا. لہٰذا میں بریڈ کھاتا ہوں، تھوڑا سا مکھن کھا لیتا ہوں اور تھوڑا سا جیم چمچ سے کھا لیتا ہوں. بظاہر دیکھنے میں بہت مزہ کا خیز بات لگتی ہے، لیکن ہوتا ہے یہ. اور آپ عام طور پر جس کسی کے علم سے آپ متاثر ہو جائیں نا، کوئی بھی شخص آپ کو امپریس کرنے لگے، whosoever، آپ وہیں پر دیکھیں گے کسی بھی دوسری چیز کے بارے میں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں ٹوٹل ڈارکنس، مکمل جہالت. یہ انسان کی بے بسی ہے، انسان کی محدودیت ہے، اس کی لمیٹیشنز ہیں. اسی لیے کسی کو بھی اللہ کے مقابل نہیں رکھنا چاہیے. جب اس کا حکم آ جائے تو کسی اور کی بات نہیں، کوئی بھی نہیں. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء. ہر فیلڈ کا ماہر. مثلاً آپ دیکھیں میڈیسن کے شعبے میں ہی اگر کوئی ایک اسپیشلسٹ کسی ایک چیز کے بارے میں بہت جانتا ہے تو دوسرے فیلڈ کے بارے میں وہ لا علمی کا اظہار کرتا ہے کہ اس کے لیے آپ جائیے فلاں سے ملیے، دوسرے کو ریفر کر دیتا ہے. آپ وہاں جاتے ہیں، وہ ایک مخصوص ایریا میں کام کرتا ہے اور پھر ریفر کر دیتا ہے اس کام کے لیے فلاں سے ملیے. ایسے ہی ہر فیلڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن صرف ایک ہستی ہے، دی اونلی ون، جس کی یہ صفت ہے، وسع کل شیء علما. اس کے علم کی وسعت ہر چیز پر ہے. ایک تو یہ کہ ہر شعبے میں، ہر چیز میں، اور دوسرا یہ کہ ہر چیز کی پھر خوب تفصیل میں بھی. اچھا مثلاً خود اپنے بارے میں ہم کچھ بہت نہیں جانتے،
مثلا ہم بیمار پڑ جائیں تو ہم کو نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمیں اب کرنا کیا چاہیے، ہم فوراً محتاج ہو جاتے ہیں کسی اور کے کہ وہ ہمارا علاج کر دے. اور زندگی کی بہت سی ضرورتوں کو پورے کرنے میں ہم محتاجی رکھتے ہیں. ہم یہ تک نہیں جانتے ہوتے کہ اب ہمیں آگے اور کیا کرنا چاہیے. تو الہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی اس صفت میں بھی کوئی شریک نہیں. اصل میں تو یہ تبصرہ تھا یا کنکلوژن تھا ان کے اس عمل پر کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. تو ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ وہ معبود تمہارا جو بات کا جواب نہیں دے سکتا، اس کو تم نے خدا کا شریک بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نظر نہیں آتا، بس صرف اس وجہ سے، حالانکہ وہ نظر نہ آنے کے باوجود تمہارے باطن میں بھی جھانکتا ہے، تمہارے خیالات تک سے واقف ہے، تمہارے سامنے اور پیچھے ہر چیز سے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہر چیز کو جانتا ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، چونکہ ہر چیز کو جانتا ہے اسی لیے کیا ہوتا ہے اسی طرح. اسی طرح کا کیا مطلب؟ کس طرح؟ یعنی اس علم کی وجہ سے، اپنے علم کی وسعت کی بنا پر، نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر. کیا بیان کرتے ہیں؟ من انباء، خبروں میں سے، اخبار، ما قد سبق، جو گزر چکی، گزشتہ قوموں کے واقعات اور حالات اور تاریخ ہم آپ کو سناتے ہیں. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور تحقیق دیا ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر. مراد کیا ہے؟ قرآن. اور یہ ذکر، یہ قرآن بھی دراصل کیا ہے؟ اللہ کے علم کا مظہر ہے، اللہ کے علم پر مبنی. یہ اللہ کا علم ہے. کوئی بھی کتاب لکھنے والے کے علم کی دلیل ہوتی ہے، اس کا پتہ دیتی ہے، اس کی قابلیت بتاتی. آپ کتاب پڑھتے ہی پڑھنے والے کی شخصیت کو جان لیتے ہیں کہ کہاں سے بول رہے ہیں، کتنا قابل ہے، کس کیٹیگری میں اس کو رکھا جا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز کے بارے میں جانتے، اسی لیے اس کی یہ ایک کتاب ہر چیز کے بارے میں بات کرتی، زمین کی گہرائیوں سے لے کر آسمان کی وسعتوں تک ہر چیز کے بارے میں گفتگو کرتی. قرآن پاک کی 6666 آیات میں سے 900 سے زائد آیات کائنات کے بارے میں ہیں. گویا 1/6 حصہ جو ہے وہ کائنات کے بارے میں ہے، اور ہر فیلڈ پر بات کی گئی. اور ایسی بات کی گئی ہے کہ جسے ہزاروں سینکڑوں انسانوں نے مل کر بعض اوقات اس کا صرف ایک حصہ ڈسکور کیا، اور صرف اپنی عقل اور علم اور مشاہدے کی بنا پر نہیں، بہت سی مشینوں کی مدد سے. تو لوگوں، اس کتاب سے بے رخی کرو گے، اس سے منہ موڑو گے جو ہم نے عطا کی ہے، ہم نے دی ہے. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا. اچھا، اور یہاں لفظ کتاب نہیں استعمال ہوا، ذکر. یہ سے مراد یہ نہیں کہ ہم نے کوئی خاص وظیفہ کوئی دے رکھا ہے، ذکر دیا ہے اپنے پاس سے. مراد اس سے قرآن ہی ہے، ذریعہ ہدایت ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، ریمائنڈر ہے. من اعرض عنہ، جو اس سے منہ موڑے گا، جو اس سے منہ پھیرے گا، جو اس سے بے رخی کرے گا. اعرض عن، منہ موڑنا، پھر جانا، اس کی طرف توجہ نہ کرنا. کون ہے وہ؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ذرا غور کیجئے نا اس پر. من، جو بھی، جو کوئی، ہو سو ایور، کالا ہو، گورا ہو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، کوئی ہو، کسی رنگ، نسل، سٹیٹس کا انسان، مالدار ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، غریب ہو، کوئی ہو. من اعرض عنہ، ایک ہوتا ہے کسی چیز کی طرف رخ کرنا، توجہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے اس سے منہ موڑ کر چلے جانا. تو اعرض عنہ سے مراد کیا ہے؟ اس سے بے اعتنائی برتنا، منہ پھیر لینا، اس کو ایک سائیڈ پر رکھ دینا، اس کی طرف توجہ نہ کرنا. من اعرض عنہ، تو اس کے لیے کیا ہے پھر؟ اس پہ کیا گزرے گی؟
فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، یقیناً وہ اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بوجھ. قیامت کے دن وہ ایک بوجھ اٹھائے گا. کون اٹھائے گا؟ جو اس سے منہ موڑے گا. اس کی طرف توجہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو تھامنا پڑتا ہے، اس کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ قرآن پڑھا نہیں جا سکتا جب تک وہ سامنے نہ ہو. ایسے نہیں پڑھ سکتے آپ کہ ایک طرف رکھ کے منہ ادھر رکھیں، توجہ ادھر کریں اور سائڈ پر اس کو پڑھتے چلے جائیں. کوئی بھی کام جب اس طرح کیا جائے کہ اس کو سائڈ پر کر دیا جائے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگنور کر دینا، ان امپورٹنٹ سمجھنا، بس ٹھیک ہے سو. لیکن جو چیز بہت اہم ہو ہم اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے. فرمایا یہ معمولی چیز نہیں، یہ اللہ کے وسیع علم کی بنا پر ہے. اس کو معمولی کتاب مت سمجھو. وسع کل شیء علما قد آتیناک من لدنا ذکرا. من اعرض عنہ، جس نے اس سے منہ موڑ لیا تو اس کا انجام بھی بڑا بھیانک ہے. فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو یقیناً وہ اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بوجھ لیے ہوئے حاضر ہوگا. کس چیز کا بوجھ؟ گناہوں کا. اس لیے کہ ہر گناہ ایک بوجھ ہے، صرف آخرت کے لیے ہی نہیں، اگرچہ یہاں آخرت کا ذکر ہے، دنیا میں بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہو، آپ جیتے جاگتے انسان ہو، تو ایک چھوٹی سی غلطی بھی آپ کے دل پہ کیا بن جاتی ہے؟ بوجھ. بنتی کہ نہیں؟ بنتی ہے نا. ہم اگرچہ اس کو بھولے رہتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے تو وہ بھی بوجھ نہیں رہتا، عادی ہو جاتا نا، عادی مجرم، تو اس کو پھر نہیں محسوس ہوتا. بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ کا وزن 80 کلو گرام ہو مثلا، اور آپ 20 کلو کا ایک گھی کا ڈبہ اٹھا کر 1 میل تک چلیں تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ یا سیڑھیاں چڑھیں، 7 فلور چڑھیں، کیا ہوگا؟ بوجھ ہوگا کہ نہیں؟ اچھا اگر آپ کا وزن ہی 100 کلو ہو تو کیا آپ اتنا ہی تھکیں گے جتنا 80 کلو وزن کے ساتھ 20 کلو کا ڈبہ اٹھا کے؟ فرق ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تھوڑا روز بڑھتا رہا، 20 کلو بڑھ گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اور آپ اسی حال میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آپ کو کچھ مشکل نہیں پیش آ رہی، کیونکہ آپ عادی ہو گئے. ایسے ہی جب انسان ہلکا پھلکا ہو، اس کا ضمیر زندہ ہو، تو کوئی چھوٹا سا گناہ بھی اس کو بوجھ لگتا ہے. لیکن جب انسان عادی ہو جاتا ہے نا، چھوٹا کرتے کرتے عادی ہو جاتا ہے، کترا کرتا، تو پھر بڑے بڑے گناہ بھی انسان کو بوجھ نہیں لگتے، اس کے ضمیر پہ بوجھ نہیں بنتے. لیکن ضمیر پہ بوجھ نہ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے، ضمیر پہ بوجھ نہ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے میں بوجھ نہیں بن رہا، وہاں بن رہا ہے. فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، اسے قیامت کے دن ایک بہت بڑا بوجھ اٹھانا پڑے گا. خالدین فیہ، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یعنی اسی بوجھ تلے دبے رہیں گے، اسی کے وبال میں رہیں گے. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور کتنا برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن بوجھ. ایک ہوتا ہے حمل اور ایک ہوتا ہے حمل. حمل ہوتا ہے خوشگوار بوجھ، وہ بوجھ جو خوشی سے اٹھایا جائے، اور وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عموماً پیٹ کے بچے کے لیے، کیونکہ وہ بوجھ ماں خوشی سے اٹھاتی، اور وہ بھی چونکہ گریجولی بڑھتا ہے اس لیے پتہ نہیں چلتا. لیکن وہی بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے اور ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اٹھا کے سیڑھیاں چڑھنا پڑے یا کچھ بھی، پھر وہ حمل ہو جاتا ہے. فرمایا وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور کتنا برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن ایک بوجھ. وہاں تو سزا ہی کافی ہے، جہنم میں جلنا ہی کافی ہے، کہاں یہ کہ گناہوں کا بوجھ بھی اٹھایا ہوا ہو.
اب آپ دیکھیے کہ یہ سزا کس چیز کی ہے، کاہے کی سزا بتائی جا رہی؟ قرآن سے دوری کی. کتنی سخت آیت ہے. اس لیے کہ قرآن سے دوری انسان کے اندر سے تمیز چھین لیتی ہے اچھے برے کی. آپ 2 دن دور ہو جائیے، ایک دم فرق پڑے گا. یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو قرآن کی طرف مائل ہی نہیں ہوئے، یہ ان کے لیے بھی ہے جو اس کو پڑھ کے پھر ایک طرف رکھ دیں. یہ پڑھ لیا، ختم ہو گیا، بس رکھ دیں، اب کچھ اور کرتے ہیں. کریے اور جو کرنا ہے، لیکن اس سے منہ نہیں موڑ سکتے، ورنہ کیا ہوگا؟ بوجھ جمع ہونے لگے گا اور قیامت کے دن بہت برا بوجھ ہو جائے گا. تو اس کتاب کو پڑھنے اور پکڑنے اور تھامنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ انسان بوجھ سے آزاد رہتا ہے. امام ابن تیمیہ کا ایک کال میں سن رہی تھی، کہیں کسی اسکالر کی کیسٹ سن رہی تھی، تو اس میں تھا، انہوں نے کہا کہ امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جنت ایک تو آخرت میں ہے، لیکن اس میں داخلے کی شرط یہ ہے کہ انسان دنیا کی جنت سے گزرے. آپ کہیں گے وہ تو شداد نے بنائی تھی. یہ مراد نہیں ہے ان کی کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی بہت خوبصورت جگہ دیکھے. مراد یہ ہے کہ انسان اس پیس، اطمینان قلب اور سکون کا ایکسپیرینس دنیا میں کر لے، کہ ٹھہر جائے، پرسکون ہو جائے. تو اس جنت میں جانے کے لیے اس جنت سے گزرنا ضروری ہے، اس راستے سے گزرنا ضروری. جس کو یہ یہاں نصیب ہو گیا وہ وہاں بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ آتا ہے نا کہ جیسے عمل ہوں گے ویسا ہی وہاں ملے گا، کیونکہ دنیا آخرت کا کیا ہے؟ ایک دوسرا حصہ ہے، پیئر ہے نا، دوسرا رخ ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک رخ یہ اندر ہے اور ایک یہ رخ باہر ہے، ایسے ہی دنیا اور ایک کیا ہے؟ آخرت ہے. جو جیسے جس حال میں یہاں ہے نا، اسی طرح وہ وہاں بھی اسی طرح کے حال میں ہوگا. جو سٹیٹس یہاں ہے ہارٹ کا، پیس آف مائنڈ کا، وہی وہاں نصیب ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پہ کبھی خوف نہیں آتا یا کبھی انسان کو غم نہیں ہوتا، وہ سب چیزیں ہیں، لیکن غم اور خوف کا احساس کم ہو جاتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو، اللہ کے دوست نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ایک بڑا خوف لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا مرنے کے بعد، کتنے دن باقی ہیں اور کیا کیا ہے اور کتنا کچھ ابھی کرنا ہے، اور پتہ نہیں ہمارا رب ہم سے خوش ہے یا نہیں. ان کو یہ غم رہتا ہے ہمارا یہ کام قبول ہوا کہ نہیں. جب بھی کسی کو بڑا غم لگ جائے، چھوٹے غم چھوٹے ہو جاتے ہیں، ورنہ چھوٹے بھی بہت بڑے لگتے ہیں. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. اس لیے اس جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے ضمیر کے بوجھ سے، گلٹ سے آزاد ہو، باہر آئے، چاہے اس کی کوئی قیمت دینی پڑے، دے دے دنیا میں، چکا دے. کیونکہ جو بھی قیمت ہم نے یہاں پے کر دی نا اس کی، مثلا کسی کا حق ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی یا کچھ انبن ہو گئی، اسے خود ہی جا کے منا لینا، خود ہی معافی مانگ لینا. اب یہ بہت بڑی قیمت ہے. کیا؟ اس لیے کہ لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں ایسے شخص، پاگل کہتے ہیں. اب لوگوں سے پاگل کہلوانا کیا اپنی عزت کی قیمت نہیں دینا ایک طرح سے؟ لیکن آپ کبھی کر کے دیکھیے تو جو سکون آپ کو اس کے بعد ملے گا وہ ہے بڑا مشکل، لیکن جو سکون اس کے بعد آپ کو ملے گا، غلطی نہ ہونے کے باوجود، غلطی نہ ہونے کے باوجود، غلطی اپنے سر لے لینا، حق ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کرنے کے لیے حق چھوڑ دینا، لے لو، جاؤ تم لے لو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.